بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، خبریں بہت سارے جلدی آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور ان خبروں کا سب سے پہلے خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھتا ہوں اور پھر ذرائع کے مطابق ان خبروں کے کچھ ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی سارے نظر 5 نومبر پہ خان کی ریلیف کی خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں اہم ملاقاتوں کی سماعت بھی جاری۔ بشرا بی بی اس کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ قاضی مساخرین کے خطے چڑھ گیا اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا، شایان علی اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو اس کا سلوک کیا، اب ہر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا بندہ اب ان کے ساتھ پاکستانی عوام شاید کچھ اس طرح برتاؤ کریں گے۔ یہ تو پہلے بھی پتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ نے 26 ترمیمیں کی دجیہ اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ سینٹ میں ایک اہم استعفیٰ بھی آ گیا، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کون ہے اور کیوں اس نے استعفیٰ دیا، جبکہ اس کے باتیں بہت ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ جبکہ دوسری طرف مراد سعید کا بھی اہم پیغام پارٹی اور کارکنان کو تیار رہنے کا اعلان بھی ہو گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی سیاسی لانچنگ بھی ہو گئی ہے۔ وہ کون ہے، کس لیے کر رہے اور اس کے پس منظر میں ان کے مقاصد کیا ہے۔ جبکہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے جو ریفرنس خارج ہوئے تھے وہ واپس آ گئے اور وہ بھی سماعت کے لیے مقرر، لیکن یہ ریفرنس توشہ خانہ سے جو چیزیں ان لوگوں نے لی تھی اب اس کی بھی سماعت ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف بابر ستار صاحب کی ونس اگین جو واپس انٹری ہوئی ہے، اس نے ایک دن میں 140 کیسز نمٹا بھی دیے اور ایڈوکیٹ مزاری کا بھی جو ریمانڈ تھا اس کو بھی کینسل کر دیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے خان پہ، لیکن خان پہ بات کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا سپورٹ آپ کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آگے ان چیزوں کو ریسرچ کر کے آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور لے کے آتے ہیں۔ تو آپ لوگ کا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا ان باکس میں اپنا کمنٹس لازم لکھ لیا کریں۔ سامعین کرام، خان وہ تحریک، ان کی سوچ، ان کی آزادی کے بارے میں اور یہ جو ادارے غیر جانبداری کے لیے خان جو بار بار ذکر کر رہے تھے، ان کا سوچ یہی نہیں تھا، ان کی تحریک کا سوچ یہی نہیں تھا کہ میری آزادی ہو جائے۔ کیونکہ بقول نجم سیٹھی صاحب جو پی ڈی ایم حکومت کا خاص کارندہ اور خاص بند ہے، اس نے کہا کہ بیک ڈور رابطے خان کے ساتھ بار بار ہوتے کہ خان صاحب آپ غصہ نہ کریں، آپ بات تحمل سے سوچیں، آپ اس کو اس طرح کرنے دیں، ہم آپ کے لیے راہ ہموار کر رہے، اگلا وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ لیکن خان صرف اور صرف ایک بات پہ زور دے رہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اب جو بائیڈن کے حکومت کے 62 پارلیمنٹیرین نے جو خط لکھا تھا، تو اسٹیٹ امریکہ کے جو ترجمان تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہے، تو اس نے کہا بالکل عمل درآمد ہو رہے، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ کے انسانی حقوق کے منسٹر کے ساتھ بات بھی ہوئی اور اس بات کی وجہ سے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ وہ جیل سے رہا ہو گیا، اور عنقریب اب عمران خان صاحب کی بھی رہائی متوقع ہے۔ جبکہ دوسری طرف خان اپنے نظریے پہ ڈٹا ہے، خان اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ حقیقی آزادی کے لیے خود بھی جنگ لڑ رہے اور پاکستانی عواموں کو بھی یہی تاکید کر رہے کہ آپ لوگ تیار رہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ، طاقتوروں پہ اور خاص طور پہ پی ڈی ایم حکومتوں پہ انٹرنیشنل دباؤ بھی بڑھ رہے۔ اب ٹرمپ ایک تو پی ٹی آئی کی خاص ٹیم ٹرمپ کے بہو کے ساتھ ملاقات کر لیتے، جبکہ دوسری طرف
اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر لیتے، جبکہ جو بائیڈن کے پاس نواز شریف صاحب گئے ہوئے اور وہ صرف اور صرف اپنی ضمانت اور اپنے آنے والے وقت کی سیکورٹی چاہتے کہ خان نے تو رہا ہونا یہ، لیکن کیا ہم جلاوطن ہوں گے؟ کیا ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے کاروبار روزگار بند ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں واپس پاکستان جانے دیا جائے گا؟ یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی ہے، اس لیے وہاں کی لوبنگ کے ساتھ یہ مل بیٹھ کے صرف اور صرف خان اور ٹرمپ کی الیکشن کو دھچکا دینے کے لیے کوشش کر رہے، جبکہ دوسرا چھوٹا بھائی وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے محمد بن سلیمان کے قدموں میں، اور وہاں سے بھی ان کی ضمانت اور گارنٹی لینا چاہ رہے کہ خان نے تو رہا ہونا، کیا وہ ہم سے سیاسی انتقام لے گا؟ جبکہ خان بار بار کہہ رہے کہ میں نے سیاسی انتقام کسی سے بھی نہیں لے رہے، میں آئین اور قانون کے مطابق قانون پہ چلوں گا، اور اگلے سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ قانون اور آئین پہ چلے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے اداروں کے ہر مہینے کور کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے، حالات پہ میٹنگ ہوتی ہے، جبکہ ملک میں دہشت گردی کے لیئر پہ میٹنگ ہوتی ہے، مجموعی پاکستانی صورتحال پہ میٹنگ ہوتی ہے۔ اب ادارے بھی کوشش کر رہے کہ ہمیں کوئی پیس سیونگ مل جائے، کیونکہ ان کے اوپر 5 نومبر سے جو پریشر آنے والا ہے، اس پریشر سے پہلے وہ پیس سیونگ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ٹرمپ، ناظرین کرام، اگر ٹرمپ آ گیا تو وہ ڈائریکٹ پاکستان کو نہیں کہیں گا یا پاکستان پہ پریشر نہیں دے گا، کیونکہ وہ جنوری میں حلف لے گا۔ لیکن اس پریشر سے بچنے کے لیے اب حکومت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہو رہی تھی ارباب کی عدالت میں اور جسٹس اورنگزیب، میاں گل اورنگزیب کی عدالت میں، اب جو ابو حسنات نے سائپر کے ریفرنس میں جو عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے تھے، جو سزائے دی تھی، اب اس ریفرنس میں دونوں کے ریمارکس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو چاہیے کہ وہ وزیر قانون کے ساتھ رابطہ کر کے اس بندے کو برطرف کیا جائے، کیونکہ اس نے جو بھی فیصلے کیے وہ سارے سیاسی پر مبنی کیے۔ کیونکہ اس ٹائم میں بھی کہہ رہا تھا، ہر انکر، ہر بندہ، ہر یوٹیوبر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام والے فیصلے۔ اب یہی تو اس کا حال ہے، لیکن اب کیا ہونا ہے؟ کیا اب خان کی رہائی متوقع؟ بالکل متوقع، اور عنقریب جلدی خان کی رہائی ہوگی۔ تو یہی تو ابو حسن ذوالقرنین کے ساتھ اب برے سے برے دن ان کے آنا شروع ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ نے 26 آئینی ترمیم کے بھی دجوڑا دیا، اور اس میں جو اس کے ریمارکس آئے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ لیکن اب جس طرح حکومت کے ٹاؤٹ، حکومت کے درباری اور حکومت کے لوگ جس طرح کہہ رہے کہ یہ ججز مزید بڑھائی جائے گی، 23 سے 27 کی جائے گی، تاکہ اب جو منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کا جو پینل ہے، جس میں 11 بندے یا 8 بندے، دوسری طرف بھی سیم اسی طرح ہو، کیونکہ اس میں 2 الحاق ججز ہیں، تاکہ ڈفرنس ایک آدھا جج کی وجہ سے ہو اور اس کو بندہ پھر مینیج کر سکتے طاقت سے یا پریشر سے یا دباؤ سے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا یہ یا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں کہ حکومت کو بھی ابھی یہ ڈر ہے کہ 23 بندوں کے ساتھ اگر 10 بندے یا 5 بندے اور ججز لگائے جائے تو کون اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ وہ 10 کے 10 حکومت کے بات یا اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اگر ان میں سے بھی ایک آدھا بندہ ہو ججز کے ساتھ، سپریم کورٹ ججز کے ساتھ مل گئے تو پھر بھی پلہ باری۔ اب 27 آئینی ترمیم، کیونکہ 26 آئینی ترمیم میں جو ان لوگوں نے کرنا تھا، جو ان سے فوائد لینے تھے، وہ تو ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ اب 27 آئینی ترمیم، لیکن 27 آئینی ترمیم اب ان کے لیے یہ درد سر بنی کہ کرے تو کس ٹائم میں کرے، کون سا ٹائم موافق ہوگا۔ اب وہ ٹائم ان کے ہاتھ نہیں لگ رہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ جبکہ دوسری طرف سینٹ سے ایک اہم استعفیٰ گیا، پی ٹی آئی کا سینیٹر نشتر صاحبہ، اس نے بڑا اہم کام کیا، بڑا اہم رول ادا کیا سینٹ میں، لیکن آخرکار ان کو ایک بڑی جاب کی آفر آ گئی ہے، اور اس نے لہٰذا سینٹ سے استعفیٰ دے کے، جبکہ ان کو بھی متنازعہ بنا رہے ہیں اور ان پہ بھی لوگ
طرح طرح کی باتیں کر رہی، جبکہ دوسری طرف مراد سعید کا بھی ایک اہم ترین بیان آ گیا کہ پارٹی کا چینج آف کمانڈ تبدیل ہو رہے، اب اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے، کسی اور حساب سے ہوں گے، اور اب عوام تیار رہے، کوئی بڑا تحریک شروع ہونے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بار بار عمران خان صاحب کو یہ تسلی دے رہے کہ اس بار باری آپ کی ہے، عوام کو ٹھنڈا کرنے دے، کوئی تحریک شروع نہ کرے، کیونکہ ہمارے لیے حالات کنٹرول کرنا اس ٹائم بہت مشکل ہوں گے جب عوام باہر گھروں سے نکلیں گے۔ لیکن اب پاکستانی عوام، لوگ، عورتیں، بوڑھے، جوان پستاتیت سہ سہ کر وہ اتنے تکڑے ہو گئے، اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اب ان کی مزاحمت ہوگی، کیونکہ ایک بندے کو آپ دیوار کے ساتھ لگاؤ گے، بار بار مارو گے اور مارتے جاؤ گے تو آخر کار اس نے تو پلٹ کے وار کرنا ہے۔ لیکن یہ ایک تحریک جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، یہ ہمارے اداروں کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ہماری اور زوال شروع ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے خون ریزی ہو، اور اللہ نہ کرے کوئی اور معاملے سٹارٹ ہو جائے، اور ان سے ہمارے دشمن کوئی غلط پیدا اٹھائے۔ تو لہٰذا سوچ سمجھ کے سب بندوں کو، سب لوگوں کو اور سب اداروں کو قدم اٹھانا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف توشہ خانہ سے جس طرح خان صاحب کے اوپر بڑے کیسز بنے، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، اس طرح بشرا بی بی کے اوپر، اس طرح اور لوگوں کے اوپر، اب اس میں سے پہلے زرداری صاحب نے بھی اور گیلانی صاحب نے بھی بہت سی چیزیں لیے، بہت سے تحائف لیے، اب ان کے ریفرنس خارج ہوا تھا، اب وہ ریفرنس واپس آ گیا ہے، اب اس کی بھی سماعت ہوگی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بابر ستار صاحب ونس اگین پھر واپس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس آ گئے۔ اب ان کو پتا چلا، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی پتا چلا، یحییٰ اپریدی صاحب کے آنے پہ ان لوگوں نے بھی اپنا جو سپیس ہے وہ گین کرنا شروع کر دیا، وہ تکڑے ہو گئے، ان کو پتا چلا کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ورنہ جسٹس پائیزیسا صاحب کے پاس ان چیف ججز نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ ہماری رہنمائی کی جائے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو آج کل ہر ڈگر پہ، ہر جگہ پہ، برطانیہ اور مڈل ٹیمپل میں ہر جگہ پہ پاکستانیوں کا غم اور غصے کا سامنا کر رہے، کوئی گندے انڈوں سے مار رہے تو کوئی گالی دے رہے تو کوئی آوازیں کس رہے، ان کا جینا جی رنگ ہو گیا، اور ہر اس پاکستانی کا یہی حال ہوگا جو آئین اور قانون سے ہٹ کے پاکستان کی عوام، پاکستان کی امنگوں کے ساتھ اور پاکستان کی سوچ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تاریخ میں شاید کوئی، اللہ نہ کرے کہ کوئی آنے والا وقت میں کوئی ایسا جج آ جائے، جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس عدالتی نظام کو مفلوج کیا، زخمی کیا اور دار دار کر دیا۔ لیکن اب انشاءاللہ جسٹس یحییٰ اپریدی آئین اور قانون، اس کے پینل میں جو ججز ہیں وہ آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے جو حق ہے حق پہ بات کریں گے، اور جو باطن ہے باطن کو تنبیہ بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی، اور آئین کے قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دلائی جائے گی۔ تو سامعین کرام یہی تھا، لیکن ان ججز میں ایک چمکتا ستارہ بابر ستار صاحب، میاں اورنگزیب صاحب، یہ لوگ تھے۔ اب ان کا بھی ہائی کورٹ میں واپسی ہو گئی، اور ایک دن کے اندر اس نے 140 کیسز ایک دن میں سماعت کے لیے مقرر کی۔ یہی ججز ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دے، ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دے۔ تو لہٰذا یقین مانے کہ یہ تو 4-5 لاکھ یا چند ہزار کیسز ہے، اگر یہ کروڑوں کے حساب سے بھی کیسز ہوتے تو یہ 1 سال 6 مہینوں کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ پارے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن ان کو سیاسی کیسوں سے، سیاسی فیصلوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ کرنے دیں، اور ان کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے کسی کی وجہ سے، تو ان پریشر کو ختم کیا جائے، تو دیکھ لیں کہ پھر ججز کس طرح اپنا رول ادا کرتے اور عام آدمی کو
انصاف دلاتے ہیں، اور پھر اس انصاف کے بل بوتے پہ ہر پاکستانی کے زبان پہ ایک آواز ہوگا، پاکستان زندہ باد، عدلیہ زندہ باد، ہر ادارہ زندہ باد۔